الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کے دن ہم لوگ الکبائر کورس سے پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب التوحید بھی پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ الکبائر میں سے 2 کلاسز ہمارے ہو چکے ہیں، آج تیسرا کلاس ہوگا۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے سامان بیچتے وقت اس کے عیب کو چھپانا، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سامان بیچتے وقت سامان کے عیب کو چھپانا بھی یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے اور اپنا ہاتھ اس اناج کے انبار میں داخل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تری محسوس ہوئی، یعنی محسوس ہوا کہ اناج کچھ بھیگا ہوا لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ کے مالک سے پوچھا کہ یہ تری کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش ہونے کی وجہ سے اناج بھیگ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس بھیگے ہوئے اناج کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ اناج بھیگا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بتایا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے خیانت کی، جس نے ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ گویا کہ سامان کے عیب کو چھپا کر کے سامان کو بیچنا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس ضمن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے نا، سامان بیچنے سے پہلے عیب کی جگہ پر پلاسٹک چپکا دے یا پلاسٹر وغیرہ چپکا دے، یا الیکٹرانک مشین وغیرہ ہے اس کے عیب کو چھپا کر کے اس کو بیچ دے، یا سامان ہے اس کا ڈیٹ ایکسپائر کر چکا ہے، ایکسپائری ڈیٹ کو بدل دے، یا اس جگہ پر کوئی چیز ڈال دے جس کی وجہ سے ایکسپائری ڈیٹ چھپ جائے۔ تو اس طرح سے جو بھی شکلیں ہوں گی وہ ساری شکلیں حرام ہوں گی، ناجائز ہوں گی، اور ایسا کرنے کی وجہ سے ایک آدمی دھوکہ دینے والا ٹھہرے گا، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ گویا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کوئی سامان بیچنا چاہتا ہے تو سامان کے عیب کو چھپائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، البیعان بالخیار، کہ 2 سامان خریدنے اور بیچنے والے کو اختیار ہوتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں، یعنی جب تک کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں تب تک کہ ان دونوں کو لینے اور انکار کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر وہ خرید و فروخت میں سچ بولیں اور عیب کو، کمی کو بیان کر دیں، بورک لہما فی بیعہما، تو ان کے بیع میں، ان کے کاروبار میں برکت دی جاتی ہے۔ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیب کو چھپائیں تو اس کی وجہ سے کاروبار کی برکت ختم کر دی جاتی ہے، کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اگر ہم کوئی بھی سامان بیچتے ہیں اور بیچنے سے پہلے اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے، اس عیب کو چھپا دیتے ہیں
تو یہ دھوکہ دینا ہوا جو بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بھاؤ بڑھانا، سامان کا بھاؤ بڑھانا۔ کچھ لوگ مارکیٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو سامان خریدنا نہیں چاہتے ہیں، بس وہ مارکیٹ میں جو سامان چل رہا ہے اس سامان کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں گاہکوں کے سامنے کہ وہ بھی سامان لینے والے ہیں، حالانکہ وہ سامان لینے والے نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے سامان اصل قیمت سے زیادہ قیمت پر ایک گاہک خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سامان کا ریٹ بڑھانا یا بھاؤ بڑھانا، حالانکہ سامان وہ خریدنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اور اسلام نے اس عمل سے منع کیا ہے کہ آپ سامان کا ریٹ صرف اس لیے بڑھائیں تاکہ گاہک کو سامان زیادہ ریٹ میں لینا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، یعنی بغیر خریداری کے ارادہ کے سامان کی قیمت میں اضافہ مت کرو، وَلَا تَنَاجَشُوا۔ گویا کہ آپ سامان خریدنا نہیں چاہتے ہیں اور آپ سامان کی قیمت میں اس لیے اضافہ کرتے ہیں تاکہ گاہک یہ سمجھے کہ وہ بھی لینے والا ہے۔ سامان 2 دینار کا تھا اور آپ نے کہا کہ نہیں ہم 2.5 دینار میں لیں گے۔ اب گاہک سمجھتا ہے کہ 2.5 دینار میں لینے والا سامان کو موجود ہے، اب وہ 2.5 دینار میں لے لیتا ہے یا کچھ زیادہ کر کے سامان کو لے لیتا ہے، حالانکہ سامان کی قیمت 2 دینار تھی۔ تو اس سے ہمارے دین نے منع کیا اور اس کو نجش کہتے ہیں، وَلَا تَنَاجَشُوا، یعنی بغیر خریداری کے ارادہ کے سامان کی قیمت میں بڑھوتری کرنا، زیادتی کرنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ المکر والخدیعۃ فی النار، یعنی دھوکہ اور فراڈ بازی کرنے والے جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ گویا کہ اس میں بھی دھوکہ ہے اور اس میں بھی فراڈ ہے، اور جو لوگ دھوکہ دے کر کے سامان بیچتے ہیں یا ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں جو دھوکہ دے کر کے ان کے سامان کے سیل کرنے کا سبب بنے، یہ سب کے سب گناہیں کبیرہ ہے اور ایسے کام سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جوا کھیلنا، جوا کھیلنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 90، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو خطاب کیا اور کہا کہ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور قرآ کے تیر، پانسے، یہ سب کے سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اس کی وجہ سے تمہارے بیچ شیطان دشمنی اور بغض و حسد پیدا کرتا ہے۔ پھر چوتھا نقصان کیا ہے؟ وَيَسُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، جوا اور شراب کی وجہ سے چوتھا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے شیطان تمہیں نماز سے روکتا ہے اور اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ گویا کہ یہ پانچ نقصانات ہیں جوا کے اور شراب کے۔ کیا کیا ہیں؟ گندے کام ہیں، میڈ ان شیطان ہیں، اس کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں،
اس کی وجہ سے ایک انسان ذکر سے دور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک انسان نماز سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بندے مومن کو جوا سے دور رہنا چاہیے، جوا اور شراب سے الگ رہنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں جوا کی بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک لاٹری بھی ہے، اور لاٹری کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں جو آج مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری لاٹریاں حرام ہیں، اور جوا کی قسموں میں سے ایک انشورنس بھی ہے، یہ بھی جوئے ہی کی ایک شکل ہے، چاہے لائف انشورنس ہو، چاہے سامان کا انشورنس ہو، چاہے گھر کا انشورنس ہو۔ لیکن اگر کہیں پر ایک بندہ مجبور ہے انشورنس کرانے پر تو وہاں پر وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر اختیار سے ایک انسان انشورنس کراتا ہے، چاہے لائف انشورنس ہو یا کوئی بھی انشورنس ہو، میڈیکل انشورنس ہی کیوں نہ ہو، اگر اپنی پسند سے اپنے اختیار سے انشورنس کراتا ہے تو یہ بھی حرام ہے، اور اس سلسلے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ تو گویا کہ لاٹری کی ایک قسم میں سے یہ انشورنس بھی آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جوا کی بھی شکل پائی جاتی ہے۔ تو گویا کہ جوا بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور ایک مسلمان جوئے سے دور رہتا ہے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ چوری ہے، چوری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 38، سورہ المائدہ آیت نمبر 38، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو، چاہے چوری کرنے والے مرد ہوں، چاہے چوری کرنے والی عورتیں ہوں، اگر وہ چوری کریں تو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ گویا کہ اسلام نے چور کی سزا یہ بتائی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اس میں اس بات کی بھی تفریق نہیں رکھی گئی کہ بھائی چھوٹی جاتی کے لوگ چوری کریں گے تو ان کو سزا دی جائے گی، بڑی جاتی کے لوگ چوری کریں گے تو ان کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ سزا ملے گی تو سب کو ملے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کرتی ہے، وہ اونچی جاتی کی تھی۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ اونچی جاتی کی عورت ہے، ایک خاندان کا سمان ہے، کیسے اس کا ہاتھ کاٹا جائے؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کچھ صحابہ نے کہ جا کر کے اس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک اور برباد ہوئیں کہ ان میں اگر کوئی اونچی جاتی کا آدمی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیتے تھے، اور نیچی جاتی کا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دیتے تھے۔ پھر آپ نے ایک قانون بتایا کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کیا ہوتا تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس لیے اسلام کی نظر میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ بدلہ ہے ان کی کرتوت کا، اللہ کی طرف سے تنبیہ اور عبرتناک سزا بھی ہے، اور اللہ قوت والا اور حکمت والا ہے۔ گویا کہ چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ چور کا ہاتھ
کتنی چوری پر کاٹا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا، کہ ربع دینار یعنی 1/4 دینار کی اگر چوری کرتا ہے کوئی یا اس سے زیادہ کی چوری کرتا ہے تبھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ 1/4 سے کم کی مالیت کی چوری کسی نے کی تو اس پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ربع دینار کی قیمت کیا بنتی ہے؟ ربع دینار یہ سونا کا سکہ ہوتا تھا اس وقت، اس کی قیمت 48 امریکی ڈالر کے برابر ہوتی ہے، اور ریال میں 100 ریال کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی گویا کہ اگر کوئی بندہ 100 ریال کے برابر سامان چوری کرتا ہے یا اس سے زیادہ کا سامان چوری کرتا ہے تبھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس سے کم کا سامان کسی نے چرایا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور چور کو جو سزا دی جاتی ہے یہ بھرے مجمع میں سزا دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے لیے وہ عبرت کا سامان بنے اور لوگ بھی دوسروں کا سامان چھونے سے بچ جائیں۔ سعودی عرب میں یہ قانون لاگو ہے۔ میں نے سعودی عرب میں 4 سال رہ کر کے دیکھا کہ کمپنیاں کھانے پینے کا سامان لاتی ہیں اور بقالوں کے سامنے رہ کر کے چلی جاتی ہیں۔ بقالہ 6 بجے اور 7 بجے کھلتا ہے، حالانکہ وہ کمپنیاں 4 بجے 4:30 بجے ہی آ کر کے سامان رکھ کر کے چلی جاتی۔ کسی کا مجال نہیں کہ دکان کے پاس سے آ کر کے اس میں سے کوئی بھی سامان اٹھا کر لے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قانون کا ڈر سب کو ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج میں چونکہ یہ قانون لاگو نہیں، اس لیے اگر آپ سامان رکھ کر کے ہلکا سا جھکتے ہیں، مڑتے ہیں کہیں کہ سامان آپ کا لے کر کے دوسرا فرار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون کا ڈر نہیں ہے کسی کو۔ تو اسلام انسان کے لیے رحمت ہے۔ اسلام انسان کے لیے عجیب طریقے سے رحمت بن کر آیا ہے کہ اس طریقے سے ایک انسان جب اسلام کے قانون کو اپناتا ہے تو سماج میں سکون پیدا ہوتا ہے، سماج میں امن پیدا ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ چوری بھی ہے، اور ہم نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی ربع دینار سے کم کی مالیت کا سامان چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ربع دینار یا اس سے زیادہ کا سامان چرائے تبھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور ربع دینار کی مقدار امریکی ڈالر کے حساب سے 48 ڈالر اور ریال کے حساب سے 100 ریال بنتا ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ رشوت لینا اور دینا ہے۔ رشوت لینا یا رشوت دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 188۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو۔ رشوت میں ہوتا کیا ہے؟ رشوت میں یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ لیتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، جو خون بھی حرام مال سے پلا ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آگ میں جلے۔ اس لیے
رشوت لینا کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کروانے کے لیے رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ گویا کہ لعنت ہے اس انسان پر جو اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے رشوت دیتا ہے یا رشوت لیتا ہے۔ گویا کہ رشوت لینا یا رشوت دینا دونوں حرام ہے، اور رشوت میں آج کا جہیز بھی آ جاتا ہے، کیونکہ جہیز جو ہندو سماج کی لعنت ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری بیٹیاں عمر کو تجاوز کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ بھی رشوت کی ایک شکل ہے کہ ایک بندہ رشوت دے کر کے ایک انسان خریدتا ہے۔ تو جہیز کی لعنت بھی تبھی ختم ہوگی جب ہم اسلام پر چلیں گے اور بیٹیوں کو ان کا حق دینا شروع کر دیں گے۔ اگر بیٹیوں کو مسلم سماج نے ان کا حق دینا شروع کر دیا تو خود بخود جہیز کی لعنت بھی ختم ہو جائے گی۔ برکیف رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں حرام ہے، البتہ رشوت کی ایک شکل بنتی ہے۔ رشوت کی ایک شکل وہاں پر جو جائز شکل بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلاحیت مند ہیں، قابلیت آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اور دوسرا آدمی ہے جس کے پاس آپ سے کم صلاحیت ہے اور وہ رشوت دے کر کے نوکری لینا چاہتا ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں رشوت نہیں دوں گا تو آپ کو نوکری نہیں لگے گی۔ ایسی حالت میں آپ کے پاس چونکہ صلاحیت ہے، آپ اگر رشوت نہیں دیتے ہیں تو دوسرا جو آپ سے کم صلاحیت رکھنے والا ہے رشوت دے کر کے نوکری لے لے گا، تو ایسی حالت میں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ رشوت دے کر کے وہ نوکری حاصل کریں، کیونکہ آپ اس کے حقدار ہیں۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو وہاں پر رشوت دینا وہی حکم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، یعنی کسی کی زمین ہے، آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ کے پاس واسطہ ہے، عہدہ اور واسطے کی بنیاد پر آپ اس کی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں، تو یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کی ایسے لوگوں کے لیے جو ناجائز طریقے سے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقہ من 7 ارضین، جس آدمی نے ایک بالشت زمین زیادتی کرتے ہوئے کسی کی دبا لی، ہڑپ لی، تو کل قیامت کے دن اس کو 7 تہ زمین کا طوق پہنایا جائے گا۔ 7 تہ زمین کا طوق بنا کر اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ کس کے گلے میں؟ جس نے کسی کی زمین ایک بالش تھی
ظلمن ہڑپ لی، ایسے انسان کو ساتوں تہ زمین کا طوق پہنا کر اس کے گلے میں بنا کر اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ آپ سوچئے کیا کیفیت ہوگی اس کی۔ اسی لیے کسی کی زمین ناجائز طریقے سے ہڑپنا نہایت ہی بڑا جرم ہے، اور ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتے، بلکہ مفلسی اور قلاشی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے بیان فرماتے ہیں، لعن اللہ من غیر منار الارض، لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جو زمین کی حدود کو اور پہچان کو بدل دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمینیں جو ہوتی ہیں، زمینوں کی پہچان کے لیے زمینوں پہ آریاں بنائی جاتی ہیں، اور دیہاتوں میں یا کسانوں کے پاس کچھ کسان ایسے ہوتے ہیں جو آری کاٹنے کی ان کو عادت ہوتی ہے۔ یہ بھی گندی عادت ہے، اور یہ بھی اس سے حکم میں شامل ہے کہ ناجائز طریقے سے کسی کی زمین غصب کرنا۔ پہچان کے لیے آریاں بنائی گئی ہیں، تو آری کو کاٹ کر کے کھیت کو اپنے اندر کر لینا، یہ بھی گویا کہ دوسرے کی زمین کو اپنے اندر کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، لعن اللہ من غیر منار الارض، جس نے زمین کی حدود اور اس کی پہچان کو بدل دیا، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ سفارش کرنے کے بدلے میں دیا گیا تحفہ قبول کرنا ہے۔ یعنی آپ کا کہیں پر رسوخ ہے، یا آپ کسی پد پر ہیں، آپ کا کہیں پر واسطہ چلتا ہے، اور آپ نے اپنے واسطے سے کسی کا کوئی کام کرا دیا، اور وہ بندہ جس کا کام ہوا ہے خوش ہو کر آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے، اور آپ وہ گفٹ قبول کرتے ہیں، تو یہ گفٹ قبول کرنا بھی کبیرہ گناہ ہو جائے گا۔ یعنی سفارش کے بدلے میں تحفہ قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفع، تم میں سے جو آدمی کسی بھائی کو نفع پہنچانا چاہتا ہو وہ نفع پہنچائے۔ تو ہمیں اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے کام آئیں۔ اگر ہم جائز طریقے سے کسی کی سفارش کر دے رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ جو کوئی بھی کسی کی سفارش کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو تمہیں اللہ کے پاس اجر ملے گا، تو سفارش کرنا چاہیے۔ لیکن سفارش کے بدلے میں اگر بندہ آپ کو کچھ گفٹ دیتا ہے اور آپ اسے قبول کر لیتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث مسند احمد کی ہے، من شفع لأحد شفاعۃ، جس نے کسی کی سفارش کی، فأہدی لہ ہدیۃ، اور اس سفارش کے بدلے میں اس نے اس کو تحفہ دیا، گفٹ دیا، فقبلہا، اس آدمی نے وہ گفٹ قبول کر لیا، فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، تو اس نے سود کی ایک بہت بڑی قسم کا ارتکاب کیا۔ یعنی یہ بھی سود کا معاملہ ہوا کہ اس نے سفارش کی تھی،
اور بندہ سفارش کرنے کی وجہ سے اس کو کچھ گفٹ دے رہا ہے اور اس نے اس کو قبول کر لیا، اللہ سے اجر چاہو، آپ نے سفارش کی، اللہ آپ کو اجر دے گا، لیکن اس کے بدلے میں آپ جو گفٹ لیتے ہیں یہ بھی دراصل ایک طرح سے اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ سود ہے، یہ بھی اللہ کی نظر میں سود ہے۔ اس لیے ایسے واقعے سے بھی، ایسے کام سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ حدیث کیا کہتی ہے کہ جس کسی نے کسی کی سفارش کی اور اس سفارش کے بدلے میں اسے تحفہ دیا گیا اور اس نے اس تحفہ کو قبول کر لیا تو اس نے ایک بہت بڑے سود کا ارتکاب کیا، یعنی اس نے سود لیا۔ اس لیے سفارش کے بدلے میں تحفہ لینا بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جو آج کا آخری گناہ ہم بیان کریں گے وہ ہے مزدور سے کام مکمل لینا اور اس کی مزدوری پوری نہ دینا۔ مزدور جو ہمارے پاس کام کرنے کے لیے آیا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس سے جیسے آپ مکمل کام لیتے ہیں ویسے ہی اس کو مزدوری بھی مکمل دیں، لیکن اگر آپ مزدور سے مکمل کام لے لیتے ہیں اور مزدوری اس کو مکمل نہیں دیتے ہیں تو یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ آج کل لوگ کام کرا لیتے ہیں لیکن مزدوری دینے میں جھجک محسوس کرتے ہیں یا ٹال مٹول کرتے ہیں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کل قیامت کے دن جب کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، آج تو ہم نے کسی کا حق مار لیا لیکن کل قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں ہمیں اس بندے کا حق دینا پڑے گا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بیچ مفلس تو وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کا مفلس وہ ہوگا جو نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ چنانچہ سارے دعوے دار اس کے پاس حاضر ہو جائیں گے، سارے دعوے داروں کو اس کی نیکیاں لے کر کے دے دی جائیں گی۔ جب دعوے دار باقی رہ جائیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دعوے داروں کے گناہ لے کر کے اس کے سر پہ تھوپ دیا جائے گا، ثم یطرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کتنے گھاٹے کا سودا ہے اگر ایک بندہ یہ سوچ لے کہ آج اگر کسی کا حق مار رہا ہے تو کل قیامت کے دن مجھے اپنی نیکیاں دینی ہوں گی، تو کسی صورت میں کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کی طرف سے میں لڑوں گا، میں جھگڑوں گا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ رجل اعطی بی ثم غدر، ایسا آدمی جس نے میرے نام پر امان دیا اور پھر دھوکہ دے دیا، یعنی کسی کو شرن دی اور پھر شرن واپس لے لیا، دھوکہ دیا، اس کو غداری کی اس کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ورجل باع حرا واکل ثمنہ، ایسا آدمی جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا لی، آزاد انسان ہے اس کو بیچ دیا کہیں پر لے جا کر کے اور اس کی قیمت کھا لی، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے
اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی طرف سے جھگڑے گا، یعنی اس کا حریف بنے گا۔ اور تیسرا، رجل استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه، کہ تیسرا ایسا آدمی جس نے کسی انسان کو مزدوری پر رکھا، اس سے مکمل کام لیا لیکن اس کو اس کی مزدوری نہیں دی، ایسے انسان کے لیے بھی میں جھگڑوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جھگڑوں گا۔ تو نہایت ہی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کسی کا مال ہڑپ لیتے ہیں یا کسی سے کام کرا لیتے ہیں اور ان کو ان کا حق نہیں دیتے۔ چلیں انہی چند کلمات کے ساتھ آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔